پیٹ میں آپ نے نوالا کون سا ڈالنا ہے؟ پاکیزہ نوالا. دوسرے نمبر پر جو اسلام کی صفائی ہے نا، وہ سب سے زیادہ جو اسلام نے جس صفائی کو زور دیا ہے وہ ہے منہ کی صفائی. جتنا اندر کا حصہ ہے نا، اسلام اس کو اتنا زیادہ صاف رکھنے کا حکم دیتا ہے. یہ تعلیمات اسلام کے علاوہ تو کہیں بھی نہیں. سب سے زیادہ پیٹ، اس کے بعد کیا ہے؟ منہ. منہ کی صفائی کیسے ہوتی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح اٹھ کے سب سے پہلے مسواک، رات سونے سے پہلے مسواک، ہر نماز سے پہلے مسواک. لولا ان اشق على امتی لامرتهم بالسواک عند كل صلاۃ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر مجھے ڈرنا ہوتا کہ میری امت مصیبت میں، پریشانی میں پڑ جائے گی تو میں ہر نماز کے وقت کو مسواک کا حکم دیتا. مسواک کا مقصد دانتوں کی صفائی. تو ہمارے مذہب میں کم سے کم 5 مرتبہ ہمیں دانتوں کو صاف کرنے کا حکم ہے اور دانتوں میں خلال کرنے کا حکم ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کھجور کی چھال جو ہوتی ہے اس کے دھاگے سے خلال کیا کرتے تھے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اپنی دانت زبان سے خلال کرے، ابو داؤد کی حدیث، زبان سے کوئی چیز پھنس گئی نا تو وہ خلال کرے تو نگل لے، لیکن اگر کسی دھاگے وغیرہ سے کسی چیز سے خلال کیا تو گوشت کا روٹی کا کوئی بھی حصہ ہے اس کو باہر پھینک دے. تو یہ خلال کس نے سکھایا؟ 1400 سال پہلے بولو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے. 5 ٹائم کم سے کم دانتوں کی صفائی کا حکم کس نے دیا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے. کیا یہ 1400 سال پہلے کسی بشر کی تعلیمات ہو سکتی ہے جو عام بشر کی طرح ایک بشر ہو؟ نہیں ہو سکتی. یہ کس کی تعلیمات ہے؟ میسنجر آف گاڈ. اور میسنجر آف گاڈ کے علاوہ 1400 سال پہلے کوئی ایسی تعلیمات دے نہیں سکتا جو اب تک نہیں دی ہے. کوئی ڈینٹسٹ نہیں دیکھا تو 5 دفعہ صاف کرتا ہو. اگر کوئی ڈینٹسٹ آپ کے لیے دن میں 5 دفعہ صاف کرتا ہے تو عجائب گھر رکھنے کے لیے 2 4 ابھی ہمارے یہاں کی چیزیں ہیں جو ہمارے کراچی کا جو عجائب گھر ہے نا وہ کچھ خالی سا ہے. تو اگر کوئی ایسے ڈینٹسٹ جو دن میں 5 دفعہ دانت صاف کرتا ہو آپ دے آئے کہ پھر آگے میرا کام ہے میں اس کو جائز میں کروں. میں نہیں. یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے جا رہے ہیں تو آپ کا آخری عمل کیا تھا؟ دانتوں کی دنیا سے جاتے بھی دانت صاف کر گئے. وہی معجزہ ہے. یہ عام بشر کی تعلیمات نہیں ہے. تو سب سے زیادہ زور کس سے دیا ہے؟ دانتوں کی صفائی. تیسرے نمبر پہ استنجا، پانی سے استنجا. نماز نہیں ہوتی اگر آپ کے جسم پہ گندگی لگی ہو. پھر لباس، کپڑے پاک رکھنے. ہم مجبور ہیں کپڑے پاک رکھنے. صاف رکھنا بھی ہے اور پاک بھی رکھنا ہے. ہم مجبور ہیں. ہمارے جسم کے پیشاب کے چھینٹے ہوں، اگر ہمارے لباس کے پیشاب کے چھینٹے ہوں ہماری نماز نہیں ہوتی. مسلمان مجبور ہے ہر وقت اپنے جسم کو، اپنے لباس کو پاک اور صاف رکھنے پر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جسم کی صفائی کا حکم دیا. حق على كل مسلم ان يغتسل كل اسبوع مرة او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا ہر مسلمان پر لازم ہے ہفتے میں کم سے کم 1 مرتبہ غسل لازمی کرے. یہ اس زمانے میں حکم دیا جا رہا ہے جب دنیا غسل سے آشنا نہیں تھی. آپ کو پتا ہے مغربی دنیا جو ویسٹرن دنیا ہے ان میں 100 سال پہلے کی اگر آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھیں، میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا مجھے دوبارہ بھی یہاں آنا ہے. اتنی بات تو اتنی افورڈ کر سکتے ہو. 100 سال پہلے اس قوم کو اور ان قوموں کو آپ اٹھا کے دیکھیں، نہانے دھونے کا کوئی تصور نہیں تھا. جب ہم ان سے کہتے تھے کہ بھائی منہ تو دھو لو تو وہ کہتے تھے پانی وانی کی بات کرتے ہو، دل جلانے کی بات کرتے ہو، 6 مہینے سے منہ نہیں دھویا تم نہانے کی بات کرتے. منہ نہیں دھوتے تم بات کس کی کر رہے ہو؟ نہانے کی بات کر رہے ہو. کوئی رواج سسٹم نہیں تھا. اسلام نے سکھایا دنیا کو نہانا، غسل کرنا. یہ کریڈٹ کس کو جاتا ہے؟ اسلام کو جاتا ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جاتا ہے یہ کریڈٹ. صفائی میں ناخن داخل ہے یا نہیں ہے؟ یہ بات بتا. یہ پاسبل ہے؟ ممکن ہے کہ آپ کے ناخن بڑے ہوئے میں محل نہ جمے؟ یہ ممکن ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا 10 چیزیں پیغمبروں کی سنت ہے. ان میں نتف العانہ، حلق نتف العانہ، بغلوں کے بال صاف رکھنا، زیر ناف بال صاف رکھنا. جہاں بھی گندگی اکٹھی ہو سکتی تھی، میل کچھ اکٹھا ہو سکتا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اسباب کے اختیار کرنے سے منع کیا کہ جو اسباب میل کچیل کی طرف لے جا سکتے ہیں. اگر آپ کی بغلوں میں بال پڑے ہوئے ہو، زیر ناف بال پڑے ہوئے، میل کچیل ضروری نہیں کہ آئے. آپ روزانہ دھوئے نہیں آئے، آ تو سکتا ہے. حکم دیا ان بالوں کو صاف کیا ہے. اور ہمارے پیغمبروں کی سنت ہے، پیغمبروں کا طریقہ ہے، فطرت ہے پیغمبروں کی. ہر پیغمبر نے اپنے بالوں کو صاف کیا ہے.
یہ ہے اسلام کی صفائی جو آج بھی دنیا اس کی مقابلے کا نظام طہارت نہیں لا سکتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ پیغمبروں کی فطرت میں استنشاق بھی ہے. استنشاق کا مطلب کیا ہے؟ ناک میں پانی ڈال کے ناک کو صاف کرنا. ناک صاف کرنا ہر دور میں رہا ہے. جب آپ کی ناک بھر جاتی ہے تو مجبور ہو گیا آپ کو صاف. دیکھو جب کسی کا گٹر بھر جائے تو اس کے پاس کوئی آپشن رہا نہیں ہے نا صفائی کا. ناک میں باقاعدہ پانی ڈال کے ناک کو صاف کرنا، یہ کلچر کون لے کر آیا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. دنیا اس کلچر سے واقف نہیں کہ ناک میں باقاعدہ پانی ڈال کے ناک کو صاف کیا جائے. دنیا مسواک سے واقف نہیں تھی. حلق کو مسواک کے ذریعے صاف کیا جائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مسواک کو زبان پہ رگڑتے اور گلے کے حلق کے قریب تک لے کر جاتے. صحابی کہتے ہیں اف اف کی آواز آتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک سے. اتنا گلے کے اندر مسواک کو لے جا کے صاف کرتے تھے گلے. جبکہ خوراکیں کیا تھی؟ کھجور، زیتون. آج ہم خوراکیں کیا کھا رہے ہیں اور صفائی کر رہے ہیں؟ ہم جو خوراکیں کھا رہے ہیں، برگر، تلی چیزیں، اس زمانے کی خوراکیں صاف تھی، صفائی بہت زیادہ تھی. اور یہ تو کم سے کم ایک مرتبہ غسل کا حکم دیا جا رہا ہے ہفتے میں. یہ اس قوم کو حکم دیا جا رہا ہے جس کے لیے پانی کا حصول، پانی کو حاصل کرنا دنیا کا مشکل ترین کام تھا. ایسے نہیں تھا کہ نلکا کھولے پانی، یہ نہیں تھا. جب میں بولتا ہوں نلکا کھولے پانی میں کراچی کا ہوں، میرا دل چل رہا ہے. کیونکہ ہم جب نلکا کھولتے ہیں تو ونس اپون اے ٹائم ایک دفعہ ایسے کرے گا، ایک دفعہ کر کے میں نارتھ کراچی میں بھی ہو رہا ہے، باقی کراچی میں نہیں پتا. بارشوں سے ہمارے یہاں گٹر ابل رہے ہوتے ہیں، اتنا پانی ہوتا ہے، یعنی پورا کراچی میں پانی پانی ہوتا ہے، لیکن جہاں پانی ہونا چاہیے وہاں نلکا کھول کے نہیں ہوتا. خیر یہ ٹکڑے پہ ہم یہ بیٹھ کے انشاءاللہ ڈسکشن کریں گے. دھیان سن رہے ہیں کیا بات کریں گے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قوم کو نہانا سکھایا اور اس قوم کو بار بار 15 دفعہ مسلمان نہ ہوتا ہے اپنی، 15 دفعہ کلی کرتا ہے، 15 دفعہ منہ ہوتا ہے، 15 دفعہ بازو ہوتا ہے، 15 دفعہ پاؤں ہوتا ہے. ناخن کاٹتا ہے، بڑھنے نہیں دیتا. غیر ضروری بالوں کو صاف کرتا ہے، بڑھنے نہیں دیتا. کھاتا حلال ہے. اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گھروں کے باہر کو صاف رکھنے کا حکم دیا، گھروں کو صاف رکھنے کا حکم دیا. یہ ہے اسلام کا نظام طہارت. اگر صرف اسلام کا نظام طہارت دیکھ لیا جائے، صرف نظام طہارت دیکھ لیا جائے، صرف ایک اس نظام کو دیکھ کر بھی انسان نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا سکتا ہے. یہ ایک دلیل کافی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نبی ہونے کی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت میں اللہ نے کس قدر نفاست پیدا کی. حکم دیا گیا کہ اپنی بدبو سے دوسرے کو تکلیف مت پہنچاؤ. پیاز ایک حلال چیز ہے، صحت کے لیے انتہائی مفید چیز ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کچا پیاز کھائے فلا یقربن مصلانا، وہ ہماری مسجد کے میں آنا تو دور کی بات، مسجد کے قریب بھی مت ہٹے. کسی بھی بدبودار شخص کو کسی کراؤڈ میں جانے کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت نہیں دی. اب تک ایسے قوانین نہیں بنے دنیا میں، اب تک نہیں بنے. حالانکہ پیاز کی بدبو بہت کم ہوتی ہے، باڈی سے نہیں آتی ہے، آپ کے سانس سے آتی ہے. اور جب تک آپ اس کی طرف منہ کر کے باقاعدہ سانس نہیں لیں گے آئے گی نہیں. کیسی انسانیت سکھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. بھائی تم نے پیاز کھایا ہے، ہو سکتا ہے کسی کو اس کی اسمیل سے تکلیف ہو، جماعت سے نماز پڑھو تو گھر میں پڑھو، مسجد میں جانے کی اجازت نہیں ہے. آج سگریٹ پی کے دوسرے کے دھواں نکال رہے ہوتے ہیں. سگریٹ پی رہے اور دھواں کہاں جا رہا ہے؟ دوسرے کو گٹ کے کھا کے گٹا ہے نا. تو وقت بہت تھوڑا ہے اور 12:30 میں نے بیان ختم کرنا ہے. تو دیکھیے اسلام کا انٹروڈکشن جب بھی ہم کرنے جاتے ہیں اسلام میں خوبیاں نظر آتی ہیں، صفائی نظر آتی ہے، طہارت نظر آتی ہے. مسئلہ اسلام کا نہیں ہے، مسئلہ میرے اور آپ کے ساتھ. دیکھو اسلام نے سفید لباس کو پسند کیا ہے. سفید لباس کو صاف رکھنا مشکل ہے. سیاہ لباس میلا ہو پتہ چلتا ہے. بولے جو لوگ بھی میلے، کچھ لوگ تو بلیک ڈریس پہنتے ہیں ویسے شوق ہو پہنتے ہیں، ان کی لباس نہیں کر رہا وہ ٹینشن نہیں رہے. کچھ میلے ہونے کی وجہ سے یار میلا ہوگا نظر نہیں آیا. نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کون سا لباس زیادہ پسند تھا؟ صحیح حدیث ہے سفید میلا ہوگا فوراً پکڑا جائے گا. اس کو صاف رکھنا مشکل ہے، مشکل کام کا حکم دیا جا رہا ہے بھائی. اور آپ کہہ رہے ہو میں بلیک کپڑے پہنوں گا تاکہ میلے کو پتہ نہ چلے، وہ تو ہے نا میلے. بھائی میلے کا مطلب میلا سمجھتے ہیں؟ میلے کا مطلب کچھ لوگ اتنے میلے ہوتے ہیں کہ جب وہ نہاتے ہیں تو جس صابن سے نہاتے ہیں صابن کو پھر سر سے دھونا پڑتا ہے. اس کو کہتے ہیں میلا.
تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سفید لباس کو پسند کیا. اس میں بہت ساری حکمتیں ہیں. اس میں ایک بڑی حکمت کیا ہے کہ سفید لباس کو میلا رکھنا بہت مشکل, صاف رکھنا بہت مشکل, میلا رکھنا بہت آسان, بہت جلدی میلا ہو جاتا ہے, تو صاف رکھنا بہت مشکل ہے. اور اگر پھر بھی کسی کو اسلام کا نظام طہارت اور نظام صفائی پر یقین نہ آئے تو اس کو مردے کی مثال دیا کرے. ہمارے یہاں میت کو قبر میں بھیجنے سے پہلے بھی نہلایا جاتا ہے, حالانکہ جا کے کیڑوں نے کھانا ہے اس کو. جب تک ہمارے سامنے ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اپنے مردوں کو غسل دو, تو مردے کو بھی جس مذہب میں میرے بھائی میلا کچیلا قبر میں ڈالنے کی اجازت نہیں ہے, اس مذہب میں زندوں کو میلا کچیلا رہنے کی کیسے اجازت ہے؟ تو اس لیے اسلام کی ہم سب کو قدر کرنی چاہیے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی قدر کرنی چاہیے. کسی عالم نے بڑی پیاری بات کہی ہے کہ علوم نبوت یہ خود دلیل نبوت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیمات دی ہے, یہ تعلیمات بھی آپ کے برہم نبی ہونے کے لیے کافی ہے. یہ تعلیمات سے بدل جاتا ہے. جب حالات 180 ڈگری پر ہوں, اسی طرف ہو, ان حالات میں ایسی تعلیمات دینا یہ میسنجر آف گاڈ کا کام ہو سکتا ہے. یہ کسی بشر کی اپنی تخلیق نہیں ہو سکتی. اللہ تعالیٰ ہمیں اسلام سے محبت کی توفیق عطا فرمائے, اور اسلام کے جتنے بھی احکام ہیں طہارت کو لے کر, طہارت نصف الایمان, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طہارت آدھا ایمان ہے, آدھا اسلام ہے ہی طہارت میں, باقی سب چیزیں آدھے کے بعد شروع ہوتی ہے. اور ہمارا آدھا ہی اگر خراب ہو جائے تو باقی آدھا کا بھی بیڑا غرق ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے, اور آپ کی نبوت پر کامل یقین بھی عطا فرمائے, اور ہمیں اسلام کا وہ تصور پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو اسلام کا حقیقی تصور ہے. کیونکہ ہم جب دنیا میں چلتے پھرتے ہیں تو ہم نہیں چل رہے ہوتے, اسلام چلتا پھرتا نظر آتا ہے. تو کتابوں کا اسلام اور ہماری زندگی کا اسلام اور اگر ہوگا تو غیر مسلم اس کی طرف نہیں آئے گا. غیر مسلم کتاب کا اسلام نہیں دیکھتا, وہ شخص شخصیات کا اسلام دیکھتا ہے. تو اللہ ہمیں اسلام کے ساتھ چلنے کی توفیق عطا فرمائے.